جو کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے، اس خطاب میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ سب سے پہلے ایک جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے لندن کے میئر صادق خان صاحب کے بارے میں، وہ اس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ صادق خان صاحب جو ہیں جو میئر ہیں لندن کے، وہ دراصل شریعت کا قانون جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ایک الزام لگا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے صادق خان صاحب پہ۔ صادق خان صاحب کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہے، ذرا وہ بھی دیکھیں۔ I think President Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he is Islamophobic. اچھا، اس سے پہلے صادق خان صاحب اس سے پہلے بھی ذرا تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ان کو سوال کیا گیا کہ ٹرمپ آپ کے کیوں خلاف ہے، انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ There's a very prominent politician by the name of Donald Trump. How did it feel when he kept coming for you over and over again? It's personal, right? Let's be frank. If I wasn't this colour skin, if I wasn't a practicing Muslim, he wouldn't have come for me. He's come for me because of my ethnicity and my religion. So, the fact that I was speaking out against somebody whose policies were sexist, homophobic, Islamophobic, racist. تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے ٹرمپ صاحب کو بھی بیان سنا ہے اور صادق خان صاحب کو بھی بیان سنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس سارے معاملے میں یہ شریعت اور مذہب کا کارڈ لانا چاہیے؟ بالکل نہیں لانا چاہیے، اور جو انہوں نے بات کی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور ویسے بھی ایک اتنی بڑی طاقت اور بڑے ملک کے سربراہ کو جو ہے وہ اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جو ہے وہ بیان دینا چاہیے۔ ویسے تو خیر وہ نیو یارک کا جو الیکشن ہو رہا ہے میئر کا، اس میں بھی ایک زہران ممدانی، زہران ممدانی، اس کے متعلق بھی وہ کافی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک سٹائل ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ خود بھی اتنے سیریس نہیں ہوتے، دوسرے لمحے میں وہ اس سے مختلف بھی گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ صادق صاحب جو ہیں وہ کوئی اس قسم کی وہاں پہ کوئی کوشش کر رہے ہوں۔ وہاں کا جو اپنا آئین ہے، قانون ہے، اس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے تحت ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ مجھے بتائیں آپ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ لندن کے میئر کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ وہ شریعت نافذ کرنے کے حامی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف صادق خان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، وہ شریعت کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں امن قائم کرنے کے خواہاں ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک پریزیڈنٹ کسی ملک کے کسی ایک سٹی کے، ایک شہر کے میئر کے بارے میں کامنٹس دینا ہی جائز نہیں ہوتا۔ وہ ایک ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے، دوسرے ملک کے میئر ہیں، اس کے اوپر بات کرنا درست نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ نارملی ڈپلومیسی کو رد کر کے اپنی ہی من مانی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی شریعت نافذ کر رہے ہیں، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں جو آئین ہے، جو ان کا قانون ہے، اس کے مطابق ان کی کوئی جورسڈکشن ہی نہیں ہے صادق صاحب کی کہ وہ کوئی شریعت اناؤنس کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے پسند نہیں، اور اس کے بعد جو صادق صاحب نے جواب دیا ریسسٹ کا، تو ان کا حق ہے صادق صاحب کا، وہ کیوں ان کو سگنل آؤٹ کیا جا رہا ہے، کیوں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بینکویٹ جو تھا، جو کھانا ہوتا ہے ان کا، ایک اعزاز میں دیا گیا لندن میں، اس میں بھی شاید انہوں نے کہا کہ ان کو انوائٹ نہیں کرنا، ان کو دعوت نہیں دی جائے گی، اور وہ انگلینڈ نے پھر نہیں دی دعوت۔ تو یہ ایک عجیب سا تنازع ہے، اور آپ یونائٹڈ نیشنز پہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات جائز نہیں۔ مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو وڈرا بھی کرتے ہیں کبھی، اور اس پہ پھر بہت ساری باتیں بھی اور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو ریالٹی ہے
میرے خیال سب سے اہم ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے فلسطین پہ، اور وہ ایکچولی قابل غور ہے کہ ابھی تک امریکہ جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جو باقی اس کے جو ساتھی الائڈ ممالک یورپ میں ہیں اور انگلینڈ میں ہیں جو اس وقت مان گئے ہیں، وہ ابھی 2 نیشن تھیوری یا اسٹیٹ کی بات نہیں کرنے کو تیار، اور یہ ایک بڑی اہم ابھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غازہ میں ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے، لوگ جانے جا رہی ہیں اور کوئی ملک بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اتنا اہم اجلاس چل رہا ہے جی، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، دنیا بھر کے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کروانا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی سنیں۔ Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. ٹرمپ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ مسائل حل کرنے کی بجائے نئے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، اگر وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کو کنڈیم کر دیں گے تو پھر غزہ میں ہم امن کیسے قائم کریں گے؟ دیکھیں، غزہ میں جو امن قائم نہیں ہو رہا اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اس بات پہ اس طرح سے مجبور نہیں کر رہا جس طرح سے اسے مجبور کرنا چاہیے۔ اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو روک دے تو اس کی جرت ہی نہیں ہے۔ یہ ویسے کہانیاں ہیں کہ جی انہوں نے بتایا نہیں، بعد میں بتایا، یہ قطر پہ حملے کی جو بات ہوتی رہی ہے، بالکل اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن اور اس کی سرپرستی کے بغیر جو ہے وہ غزہ میں بھی، اور باقی جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے قطر پہ حملہ کیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، یہ تمام دنیا کے لوگوں نے، تمام ملکوں نے اکٹھے ہو کے بنایا ہے۔ اس ادارے کا چلیں وہاں پہ کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ کسی ظلم کو روک سکے یا کسی ایسی چیز کو روک سکیں جو اقوام متحدہ میں یا اقوام عالم اکثریت کے ساتھ یا کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ روکنے کے حق میں ہوں، لیکن کم از کم وہاں پہ کسی بھی ظلم، کسی بھی برائی کے خلاف بات کرنے کا موقع تو ملتا ہے نا۔ چلیں ایمان کی پہلی نہیں تو دوسری حد تو ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ کسی ظلم کے خلاف بات کر سکتے ہیں اور کسی مظلوم کو جو ہے وہ ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی ہوئی بات اور آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ موقف جو ہے وہ کسی مظلوم کی دھارس بند آئے، کسی مظلوم کو طاقت دے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ تو پھر ایسے ادارے کو انڈرمائن کرنا اور اس کے متعلق اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ پھر وہی پہلے والی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بس جو ان کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں اور بعض اوقات ان باتوں کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اچھا علی ظفر صاحب، اب پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بڑا پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ جی وہ انڈیا کو بہت امبیرس کرتے ہیں، لیکن اب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کو امبیرس کر دیا ہے، تو جو یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے کیا وہ اس کے بعد کمزور نہیں ہو جائے گا، اس کی رٹ ختم نہیں ہو جائے گی؟ اور کیا اب یونائٹڈ نیشنز کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا ہیڈ کوارٹر نیو یارک سے کہیں اور لے جائے؟ جی دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس سے پہلے لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، وہ فیل ہو گئی کیونکہ وہ کسی طرح بھی اپنے جو قراردادیں تھیں اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی تھی۔ یونائٹڈ نیشنز بھی اس کے بعد بنائی گئی اور خیال تھا کہ یہ ایک بڑی ایفیکٹو آرگنائزیشن ہوگی، یونین آف نیشنز ہوگی، اور یہ کچھ عرصے تک تو یہ بات درست رہی، لیکن پھر اس کا جو مین مسئلہ ہوا وہ ویٹو رائٹس تھیں۔ 5 ممالک کو ویٹو کی رائٹس دے دی گئیں، تو اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز دیکھا ہم نے کہ آہستہ آہستہ وہ اس کا بھی بالکل ہی وہ ایک طرح سے بیکار ایک ڈیبیٹنگ کلب ہی رہ گیا۔ آپ اپنی آواز تو ضرور اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں جہاں ضرورت تھی ایکشن لینے کی، جس طرح کشمیر کا معاملہ ہے، وہ نہیں لے سکے۔ تو میری نظر میں یونائٹڈ نیشنز میں وہ فیل ہو گئی ہے، اور اس میں جب تک یہ ویٹو رائٹس کو آپ ختم نہیں کریں گے تب تک وہ ایفیکٹو نہیں ہوگی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ریزولوشنز ہیں۔
اسی تیسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے، اور اس کا جو سارا کا سارا خرچہ ہے تقریباً وہ یونائٹڈ نیشنز کا خرچہ جو ہے یو ایس اے اس کو کرتا ہے، تو اس لیے ان کا ایک بڑا فورس ہے، اور باقی میرا خیال ہے ممالک جو ہیں وہ اس کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں شاید۔ بہت اچھا ہو اگر اس کا ہیڈ کوارٹرز کہیں شفٹ ہو جائے نیوٹرل جگہ پہ، تو شاید، اور سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے، سب کو اس کے خرچے اٹھانے پڑے، تو شاید وہ زیادہ مزید افیکٹو ہو جائے۔ لیکن فی الحال پوزیشن یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیڈ کوارٹرز کا ٹوٹل خرچہ ہے تقریباً وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو چلا رہا ہے، اور اس لیے ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ۔ اور اس کے علاوہ یہ ویٹو رائٹس جو میں نے کہا، 5 ممالک ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ویٹو کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کی قراردادیں بھی اور اس کے جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔